الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ مبارک اور بابرکت موقع ہم لوگوں کو عطا فرمایا کہ جس میں قرآن کریم کی تکمیل ہوئی۔ رمضان کی یہ چوتھی تاقرات ہے۔ ہمارے پاس تاقراتوں کا نظام چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ ہر تاقرات کو اب تک 3 تاقراتیں جو گزر چکی ہے، اس میں مختلف علماء کرام کے مختلف موضوعات پر بیانات ہوئے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں چونکہ قرآن کریم تراویح کے اندر مکمل ہوئی ہے، تو اس وجہ سے اس کا کچھ زیادہ اہتمام ہے۔ باقی 27ویں شب کو شب قدر کے اہتمام سے جو منایا جاتا ہے ہمارے معاشرے اور سماج میں، اس خیال سے کہ بس اسی کے اندر ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، تو عام طور پر ہم لوگ دیکھتے بھی یہی ہے کہ ہمارے پاس لوگ اسی کا اہتمام کرتے، اس کے علاوہ کسی اور رات کا اہتمام نہیں کرتے، نہ عبادت کے اعتبار سے اہتمام کرتے، نہ اعمال کے اعتبار سے اہتمام کرتے۔ تو ہمارا یہی مزاج ختم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہ کوششیں ہیں جو تاقراتوں میں بیانات رکھوائے گئے ہیں۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے کہ ہم ہر رات کو، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کو انجام دینے کی طرف متوجہ کیا ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، اس کوشش کو قبول کرنا، اس کوشش کو نتیجہ خیز بنانا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہم اپنی حیثیت کے مطابق اہتمام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی معمولی کوشش کو قبول فرما لیں گے، تو ہماری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہماری زندگی کامیاب و کامران ہو جائے گی۔ اس وجہ سے کہ آدمی کس موقع پر کس جذبے کے ساتھ کام کرتا ہے بعض اوقات احساس نہیں ہوتا، لیکن کیفیت اگر اچھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ کیفیت اور وہ جذبہ رائگاں نہیں جاتا۔ تو بہرحال آج جس عنوان پہ آپ حضرات کے سامنے مختصر صحیح لیکن بات کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا قرآن کریم سے تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ چونکہ شب قدر یہ قرآن کریم کے نازل ہونے کی رات ہے، رمضان یہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کو، اپنے آخری کلام کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے، نازل کیا ہے، وہ شب قدر کے اندر ہی نازل کیا ہے۔ قرآن کریم میں 30ویں پارے میں ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کا تعارف بھی کروایا اور یہ بھی بتایا کہ اسی رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ پہلے آپ مہینے کے بارے میں سنیں سورہ بقرہ میں، دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ تو مہینے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کو جو منتخب کیا ہے، وہ رمضان کے مہینے کو منتخب کیا،
اور رات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس رات کو چنا ہے وہ رات شب قدر کی رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور کیا معلوم ہے آپ کو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ جس میں ملائکہ اترتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور جب تک صبح نہیں ہو جاتی اس وقت تک ملائکہ فرشتے اس دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں جو بندے عبادات میں مشغول رہتے ہیں فرشتے آ کر ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اتنی زیادہ اہم ترین رات ہے۔ تو راتیں تو 5 ہے، ان میں سے ایک رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رات ہم کو عطا فرما دے۔ بعض علماء نے، اللہ والوں نے، محدثین نے کہا ہے کہ 27ویں شب میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ تو اس مناسبت سے ہمارا جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کریم سے مسلمانوں کا تعلق کیسے ہونا چاہیے۔ میں اور آپ بھی جائزہ لیں کہ قرآن ہماری کتاب ہے، اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ یہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا، اس کو مٹانے کی کوششیں کی جائے گی، اس کے خلاف منصوبے بنائے جائیں گے، لیکن کوششیں کرنے والے کوششوں میں کامیاب نہیں ہوں گے، ان کے منصوبے کامیاب نہیں ہوں گے، وہ ناکام و نامراد ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ جس کو اللہ حفاظت میں لے لے تو پھر اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کو کون اس کے اندر اس کو مٹانے کی کوشش کر سکتا ہے؟ جو مٹانے کی کوششیں کرتے ہیں وہ اپنی ہلاکت کے لیے، اپنی بربادی کے لیے، اپنی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے کوششیں کرنے والے دنیا میں کوششیں کرتے ہیں۔ دنیا میں چند دن کے بعد معلوم ہوتا ہے، ابھی آپ جانتے ہیں کہ کچھ مہینوں پہلے سوڈان کے اندر ایک آدمی نے ایک مسجد کے سامنے قرآن کے مقدس اوراق کو جلایا تھا، قرآن کے اوراق کو جلایا تھا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر جلایا، 2-3 مرتبہ اس نے سوڈان کے اندر اس طرح کی بے حرمتی کی حرکت کی تھی۔ مسلمانوں نے احتجاج کیا، جو ان کا شیوا ہے کرنا ہے، جتنا احتجاج کرنا چاہیے تھا، لیکن ابھی 2 دن پہلے یہ نیوز آئی ہے کہ جس ملعون نے قرآن کریم کے مقدس اوراق کو جلایا تھا وہ اپنے گھر کے اندر مردہ پایا گیا، وہ اپنے گھر کے اندر مری ہوئی حالت میں پایا گیا، یعنی مر گیا۔ ایسے لوگ ایسی موت مرتے ہیں کہ جن کے اوپر دنیا میں کوئی افسوس کرنے والا نہیں ہوتا، دنیا میں کوئی ملال کرنے والا نہیں ہوتا۔ وہ ذلت کی موت مرتے ہیں، وہ افسوس کی موت مرتے ہیں، وہ ایسی موت مرتے ہیں کہ دنیا اس کے اوپر افسوس کرے۔ تو دنیا میں جتنے لوگ، چاہے تاریخ میں آپ پرانے حالات پڑھیں گے یا زمانے قریب کے حالات پڑھتے رہیں گے تو یہی معلوم ہوگا کہ جس نے قرآن کریم کے خلاف اور جس نے اسلام کے خلاف سازشیں کی ہے، کوششیں کی ہے، وہ ایک حد تک کر کے ناکام و نامراد ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اسلام کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ اللہ نے اسلام کو اس لیے بھیجا تاکہ اسلام کا غلبہ ہو، اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے۔ اب اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف سازشیں کرے، منصوبے بنائے تو وہ ناکام و نامراد ہوں گے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ نے سورۃ الصف 28ویں پارے میں فرمایا کہ لوگ اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ ناکام و نامراد رہیں گے کہ اسلام پھونکوں سے بجھنے والا دین نہیں ہے، اسلام پھونکوں سے مٹنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین نہیں ہے، یہ تو باقی رہنے والا ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ نے وہ قرآن، وہ کتاب ہم کو عطا فرمائی جو قیامت تک انسانوں کو راستہ دکھانے والی، وہ قرآن اللہ نے عطا فرمائی کہ جس کے اندر اللہ نے انسانوں کا عروج، انسانوں کی کامیابی، انسانوں کی بلندی رکھی ہے۔ لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط نہیں ہے۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کی تاثیر کیسی ہے، ہم کو جو کہ تاثیر محسوس نہیں ہوتی، ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہم کو مزہ نہیں آتا، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔
تھوڑی دیر قرآن لے کر بیٹھیں گے، پاؤ پارا نہیں ہوا، فوری کام ذہن میں آتا، کام یاد آتا کہ میں فلاں کام چھوڑ کر آیا تھا، پاؤ پارا نہیں پڑھتے، 2 رکوع نہیں پڑھتے، کام یاد آتا، گھر سے فون آتا، دوست سے ملاقات کرنے کا ٹائم یاد آتا۔ یہ ہماری صورتحال ہے۔ اور قرآن جن کو اللہ تبارک و تعالی جن کو محبت عطا فرمائی تھی، ان کا حال یہ تھا کہ وہ ایک ایک رکعت میں قرآن کریم پورا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ میں 2 صحابہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ہے کہ وہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے، ایک رکعت میں۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے، تراویح میں اگر تھوڑا رکوع بڑھ جائے تو لوگ سمجھتے کیا زیادہ پڑھا دیے کیا، تھوڑا اگر 10 پڑھنے والے یا پھر نارمل روزانہ کی جو تراویح ہم پڑھتے مقدار سے تھوڑے 1-2 رکوع زیادہ ہو جائے تو ہمارے پیراں درد ہونا شروع ہو جاتے، یا ہم لوگوں کو احساس ہوتا کہ آج زیادہ کھینچ رہے کیا، زیادہ لمبا پڑھا رہے کیا۔ یہ تعلق نہیں ہے ہم لوگوں کو، ہم نے قرآن سے محبت کرنا نہیں سیکھا، قرآن سے تعلق پیدا کرنا نہیں سیکھا، قرآن سے رشتہ جوڑنا نہیں سیکھا۔ تو پہلے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے برکت بھی دی تھی، ان کے وقت میں بھی برکت ہوتی تھی، اور وہ کھڑے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسان بھی کر دیتا تھا۔ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک رکعت میں کیسا پڑھتے، رات چھوٹی ہوتی، اگر حساب کے لحاظ سے ہم پارے کو بانٹیں گے تو کتنا پڑھیں گے، تو یہ ہم کو سمجھ میں آ رہا، لیکن اللہ جن کی راتوں میں برکتیں دیتا ہے، جن کے اوقات میں برکتیں دیتا ہے، وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ دوسرے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے بارے میں بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بھی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھنے والے۔ یہ صحابہ ہے، 2 تابعین ہیں کہ جن کے بارے میں ہے کہ وہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ہے، یہ بھی تابعی ہے، یعنی جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا وہ تابعی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ جو ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ جب قرآن سے محبت ہوتی اور قرآن سے تعلق ہوتا تو پھر انسان اوقات نکالنا، اپنا ٹائم بنانا اس کے لیے آسان ہو جاتا۔ اور جب قرآن سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارا دل ایمان سے بھرا ہوا ہوگا تو قرآن کی تلاوت سے کبھی ہم کو اطمینان نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھتے جائیں گے مزہ آتے جائیں گا، قرآن پڑھتے جائیں گے مزہ آتے جائیں گا۔ تو یہ جو ہماری کمزوری ہے کہ پڑھنے کے لیے بیٹھے دل نہیں لگ رہا، پڑھنے کے لیے بیٹھے فون آ گیا، پڑھنے کے لیے بیٹھے کام یاد آ گیا، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی طبیعت پر جبر کریں، ہم اپنے آپ کو نہیں بٹھائے کہ نہیں مجھے جانا نہیں ہے، مجھے کسی طرح قرآن کا پارہ مکمل کر کے ہی اٹھنا ہے، چاہے کتنا بھی ضروری کام آ جائے میں کام کو موقوف کروں گا، کام کو آگے پیچھے کروں گا، لیکن میری تلاوت نہیں چھوٹنی چاہیے، میرا معمول نہیں چھوٹنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ یہ اہتمام کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے وقت میں بھی برکت دیتا ہے، زندگی میں بھی برکت دیتا ہے، کاموں میں بھی برکت دیتا ہے۔ جس کام کی وجہ سے وہ بیٹھا تھا اللہ آسانی کے ساتھ اس کے کام کو کرا دیتا ہے۔ وہ گیا بازار کو، وہ گیا کسی جگہ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے، چونکہ اس نے وقت قرآن کی تلاوت میں لگایا تھا، وہاں جانے کے بعد کام آسانی کے ساتھ حل کروا دیتا ہے۔ یہی تو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے ساتھ بنایا ہے، اپنے نیک بندوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نظام کو بنایا ہے کہ وہ بڑے بڑے کام کر کے دنیا سے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وقت میں اتنی برکتیں عطا فرمائی۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن سے محبت کرنے والے بنے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قرآن سے محبت رکھتا ہے اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ قرآن سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ وہ قرآن ہماری کتاب ہے، آنکھوں کو لگائے، منہ سے چومے، اس کے بعد جزدان میں لپٹ کے لے جا کے گھر کے اوپر کے شیلف میں رکھ دیے کہ کئی مہینوں تک پھر اس کو دیکھنے کی نوبت نہیں آئی۔ میں بہت ادب کرتا ہوں، بہت احترام کرتا ہوں، قرآن ہاتھ سے گر گیا تو فوری فون کرتے کہ کتنے چاول صدقہ کرنا، کتنا نمک صدقہ کرنا۔ یہ حقیقی محبت نہیں ہے۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کے اندر روزانہ اس بات کا پابند بنے کہ مجھے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، مجھے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، چاہے میں فجر کے بعد تلاوت کروں
یا ظہر کے بعد تلاوت کروں یا رات کو سونے سے پہلے، کسی بھی وقت ہم اپنا ایک نظام بنائیں، تلاوت کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے ہم کو محبت ہے، قرآن سے ہم کو تعلق ہے۔ قرآن صرف اس لیے اللہ نے نہیں بھیجا کہ ہم قرآن کو جزدانوں میں رکھ کر لپیٹ کر احترام کے ساتھ آنکھوں کو چوم کر سر پہ اٹھا کر رکھ دے، اس کے بعد پھر پڑھنا نہیں ہے ہم لوگوں کو۔ اور ایسی ہمارے معاشرے کی صورتحال اس درجے بڑھ گئی ہے کہ اگر گھر میں خوشی ہے تب بھی ہم نہیں پڑھ رہے، گھر میں غم ہے تب بھی ہم نہیں پڑھ رہے، اس کے لیے بھی بچوں کو لا رہے پڑھا لے رہے۔ خوشی کا موقع ہے تب بھی بچوں کو لا رہے بلا رہے، گھر بن گیا خوشی کا موقع ہے، مدرسے سے بچوں کو بلا لیے، وہ بچے آئیں گے قرآن کریم پڑھ دیں گے۔ گھر میں شادی ہونے والی ہے، پہلا کام چلو قرآن کریم کی تلاوت سے کام کا آغاز کریں گے، بچوں کو بلائے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے۔ ہر چیز میں دکان کا آغاز ہو رہا، دکان کا افتتاح کرنا ہے، مدرسے سے بچوں کو بلاؤ قرآن کریم کی تلاوت کرا دو، ہو گیا۔ اسی طرح غم کا موقع ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی رشتہ دار چلے گئے، اب ان کو ایصال ثواب کرنا ہے، اس وقت بھی بچوں کو بلاؤ قرآن کریم پڑھا دو، اس کے بعد ہم لوگوں کی چھٹی۔ یعنی ایسی صورتحال ہے، نعمت گھر بنا ہمارا، خوشی ملی ہم کو، گھر میں رہنے والے ہم لوگ، گھر کی سہولیات سے فائدہ اٹھائیں گے ہم، گھر کو بنانے کے لیے پیسہ دیا اللہ ہم کو، اور قرآن پڑھیں گے دوسرے آ کر۔ یہ مسلمانوں کی صورتحال ہے۔ ہمارا باپ ہمارا رشتہ دار گیا جسے ہمارے لیے پوری زندگی کھپائی، اولاد کے لیے اپنے آپ کو لگایا، وہ اور گیا تو بیلنس چھوڑ کر گیا، جائیدادیں چھوڑ کر گیا، اس کے لیے ساری سہولتیں چھوڑ کر گیا، پیسوں سے فائدہ ہم اٹھائیں گے، ان کی پراپرٹی ہمارے حق میں آئیں گی، زمین جائیداد کے مالک ہم بنیں گے، قرآن کون پڑھیں گے؟ مدرسے کے بچے۔ یہ ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے۔ بھائی حقدار تو ہم زیادہ ہے نا، گھر ہمارا بنا تو خوشی کا موقع میرے لیے ہے کہ میں پڑھوں، پہلے اللہ کو راضی میں کروں کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے اتنا بہترین گھر دے دیا، اتنی بہترین دکان کھولنے کا موقع دے دیا، میں قرآن پڑھ کر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ قرآن پڑھنے سے مجھ کو فائدہ ہوگا، یہ قرآن پڑھنے کا سب سے پہلا حقدار میں ہوں۔ تو یہ ہماری سے کیفیت ہونی چاہیے تھی، ہماری صورتحال ہونی چاہیے تھی کہ ہم پڑھنے والے بنتے، گھر کے لوگوں کو بٹھاتے۔ میرا اپنا معمول میں آپ کو بتاؤں، میں جتنے لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں، میں یہ بولتا ہوں کہ بھائی پکانا ضروری نہیں ہے، دعوت کرنا ضروری نہیں ہے، قرآن پڑھائے تو قرآن، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک بیٹھک میں پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ روزانہ گھر کے 5 لوگ ہیں، روزانہ 1 پارہ پڑھو، 2 پارے پڑھو، 3 پارے پڑھو، 3-4 دن میں قرآن مکمل کرو۔ ایک ہی بیٹھک میں قرآن کریم پڑھ کے ختم کر دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنی سہولت کے لحاظ سے قرآن کریم 2-3 دن میں پڑھو۔ اگر گھر کے زیادہ ممبر ہے، وہ ایک بیٹھک میں سب مل کے پڑھ سکتے تو سب مل کے پڑھو۔ باہر سے نہیں بلانا، آپ باہر بچوں کو کھلائیے، فائدے کے لیے، برکت کے لیے۔ مدرسے کے بچوں کو کھلائیں گے تو برکت ہوگی، وہ قرآن پڑھنے والے، وہ معصوم بچے ہیں، ثواب ملیں گا، رزق میں اضافہ ہوگا۔ تو آپ بالکل کھانا پکا کے کھلا کر بھیجیے، لیکن قرآن پڑھنے کے حقدار پہلے ہم ہیں۔ خوشی کا موقع ہے تو بھی ہم حقدار ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھنا ہے، غم کا موقع ہے تو بھی ہم حقدار ہے کہ ہمارا عزیز گیا، ہمارا رشتہ دار گیا، ہم سے جو تعلق تھا، جس نے ہم سے محبتیں کی، ہم پہ جان نچھاور کرتا تھا، ہمارے لیے قربانیاں دیتا تھا، اس سے محبت کا تعلق کیا یہ ہے کہ ہم قرآن بھی ہم نہیں پڑھیں گے، اس کے لیے ایصال ثواب بھی ہم نہیں کریں گے، ہر چیز دوسروں کے اوپر، ہر چیز دوسروں کی ذمہ داری۔ میرے بزرگ، میرے بھائیو، پیسے سے ہر چیز حل نہیں ہوتی، ظاہر میں کچھ چیزیں آپ کو کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن پڑھے۔ آپ ایصال ثواب بالکل کر سکتے، شریعت میں اجازت دی گئی ہے، آپ ایصال ثواب کیجئے، لیکن پہلا حق یہ ہے کہ گھر کے جتنے افراد ہیں وہ لوگ بیٹھے، وہ لوگ بیٹھ کر پڑھے۔ اس میں جتنا اخلاص ہوگا اس میں اخلاص نہیں ہوگا، اور خوشی کے موقع پر اس میں جتنی خوشی ہوگی پڑھانے سے خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ کھلائیے، جس کو کھلانا چاہتے ہیں، جس کو پہنانا چاہتے ہیں وہ پہنائیے، کھلائیے، لیکن یہ قرآن سے محبت، قرآن سے کمی اور دوری کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کی صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ خوشی کے موقع پر بھی ہم نہیں پڑھتے، غم کے موقع پر بھی ہم نہیں پڑھتے، وہ لاتے ہیں۔ اب اس کے بعد مسئلہ سنیے، علماء نے بڑی بڑی کتابوں میں فقہ کی لکھا ہے، پیسے لے کر قرآن کریم پڑھایا جائے تو ثواب نہیں ملتا، ثواب نہیں پہنچتا، پڑھانے والے کو بھی ثواب نہیں ملتا، جس کے واسطے پڑھائے تھے ان کو بھی ثواب نہیں ملتا۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی مدرسے والے بچوں کو بھیج رہے، 5,000 دے دو، 3,000 دے دو، جیسے حیدرآباد میں بہت زیادہ چلتا، ہر محلے میں جہاں پر کھمبے لگے ہوئے رہتے ہیں وہاں پر نمبر لگے ہوئے رہتے ہیں، آیت کریمہ کے واسطے، درود شریف کے واسطے، قرآن خوانی کے واسطے ہم سے رب پیدا کرو، ہمارے پاس بچوں کی ٹیم ہے، وہ درود شریف آ کے پڑھے گی، آیت کریمہ آ کے پڑھے گی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر پیسے دے کر آپ قرآن پڑھائیں گے تو جس کے لیے پڑھائی کو ثواب جاتا ہی نہیں،
اس واسطے کہ قرآن پیسے لے کر پڑھانے کا کام نہیں ہے، قرآن تو ایک محبت سے پڑھنے کا اللہ کا مقدس ترین کلام ہے، آپ اس نسبت پہ پڑھائیں۔ تو جو ڈیمانڈ کر کے لیتے ہیں وہ تو غلط لیتے ہیں، کوئی بھی مدرسے والا لو اگر ان کا ڈیمانڈ ہے کہ بھائی ہم بچوں کو بھیجیں گے، آپ اتنے پیسے ہم کو دینا، آپ غلط کام کر رہے اور لوگوں کو غلط راستے پہ چلا رہے ہیں۔ تو یہ بات میں اس واسطے ذکر کیا کہ ہم مسلمان قرآن سے اتنے دور ہو گئے ہیں، قرآن پڑھتے بھی نہیں ہیں، کسی بھی موقع پہ ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ تو قرآن پڑھنے ہم والے بنے، قرآن سے تعلق کو جوڑنے والے بنے، قرآن سے حضرات صحابہ کرام نے قرآن سے کیسا تعلق کو جوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ انہوں نے 10 سال کے اندر مکمل کی، سورہ بقرہ کو۔ حضرت عمر کون؟ دوسرے نمبر کے صحابی ہے، دوسرا نمبر اللہ کے نبی کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم قرآن ایسے نہیں پڑھتے کہ بس پڑھ کے نکل گئے، بلکہ ہم قرآن ایسے پڑھتے تھے کہ اس قرآن کی ایک ایک آیت کا ترجمہ، تشریح، اس کے معانی، مطالب، اللہ کے نبی اس کے ساتھ کیا احکامات بیان کرتے، پوری چیزوں کو سمجھتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا معمول تھا ہم 2 آیتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتے تھے، جب تک 2 آیتیں سیکھ نہیں لیتے آگے کا ہم سبق نہیں لیتے۔ اور سیکھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ زبانی، وہ چونکہ وہ تو عربی زبان کے لوگ تھے، صحابہ عربی جاننے والے، ان کے لیے تو مشکل نہیں تھا۔ پھر سیکھنے کا مطلب یہ تھا کہ اس آیت میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے، اس کا کیا مقصود ہے، اس پہ کیا عمل کرنا ہے، اس کا کیا مطالبہ ہے، اللہ اسے ہمارے سے کیا تقاضا کر رہا، یہ ساری چیزوں کا نام قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن اس کو پڑھنا یہی ہے کہ آپ قرآن پڑھے تو قرآن آپ کو معلوم بھی ہونا کہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا۔ اب قرآن پڑھے تو مزہ آتا، قرآن پڑھے تو لطف آتا، اس وقت آئیں گا جب قرآن کا ترجمہ ہم لوگوں کو معلوم ہوگا، قرآن کو سمجھنے والے ہم بنیں گے۔ جب ترجمہ نہیں معلوم ہے تو پھر ہم کو کیا معلوم ہوگا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمایا ہے۔ اس لیے یہ بھی ہماری کمزوری ہے۔ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھنے والے بنے، تجوید کے ساتھ۔ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ ہر ایک کا حق ہے، ہر ایک کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اتنی آسانی فرمائی، اگر کوئی بڑی عمر کی وجہ سے پڑھ رہا ہے لیکن زبان پہ الفاظ نہیں چڑھ رہے، بعض اوقات ہوتا کسی کی زبان موٹی ہے یا عمر کی زیادتی کی وجہ سے الفاظ زبان پہ نہیں جاری ہوتے، وہ اٹک اٹک کے پڑھتے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، دوسرا محنت کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں کہ نہیں پڑھنے آ رہا تو چھوڑ دیا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر آدمی، ہر فرد یہ عہد کرے کہ چاہے میری عمر بڑی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر میں نے اب تک قرآن کو صحیح نہیں سیکھا میں قرآن کو سیکھ لوں گا۔ کوئی برائی نہیں ہے، کوئی معیوب بات نہیں ہے، کوئی خراب بات نہیں ہے، بلکہ قابل تعریف بات ہے کہ انسان کے دل میں احساس پیدا ہو جائے، اس کے دل میں احساس پیدا ہو جائے کہ اب تک نہیں پڑھا تھا، یہ میری غفلت تھی، اب تک نہیں پڑھا تھا، یہ میری توجہ نہیں تھی، لیکن میں کسی کا انتظام کروں، کسی کو پکڑوں، کسی کی منت سماجت کروں جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ ہونا، ہمارے پاس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو تجوید سے پڑھنے آ جاتا ہے، آپ ان لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں، پکڑ کر بھائی گزارش کرے کہ روزانہ آدھا گھنٹہ آپ میرے لیے دے دو، چاہے گھر پہ دے دو یا مسجد میں بیٹھ کر ہم لوگ پڑھ لیں گے۔ اگر آدمی اس جذبے سے کرے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس کو پڑھنے میں محنت لگ رہی ہے تو ڈبل ثواب اس کو ملے گا، پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، محنت کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھنے والے بننا۔ اگر صحیح پڑھنے والے نہیں بنیں گے تو ہم قرآن سے لوگوں کو کیسے متاثر کریں گے؟ اب بعض اوقات وہ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے کہ غیر مسلم دنیا میں، امریکہ وغیرہ دوسرے ملکوں میں بہت چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں۔ اب ایسا منظر رہتا ہے کہ بچے جب قرآن پڑھتے ہیں تو سننے والے جو بالکل دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ماڈل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، وہ رو رہے ہیں، بچے کے پڑھنے کو سن کر رو رہے ہیں۔ کیا کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ قرآن میں اللہ نے غیر معمولی کشش رکھی ہے، قرآن میں اللہ نے غیر معمولی کیفیت رکھی ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے تو زبان نہ بھی سمجھے۔ کتنے لوگ ہیں روزانہ ہم حرم کے امام کی قرآن سنتے، لیکن ہم کو حرم کے قرآن کا ترجمہ تو نہیں معلوم ہے، لیکن حرم کے امام کے قرآن سنے تو رشک، مزہ آتا، لطف آتا، لوگ لگا کے سنتے رہتے، بڑا مزہ آ رہا۔ بڑے بڑے قاریوں کی قرآن کو سنتے، قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی قرآن کو سنتے۔ ابھی بھی اس وقت بہت سارے قراء ہیں جن کی قرآن کو سنتے جبکہ ترجمے سے واقف نہیں ہیں،
ترجمے سے واقف نہیں ہونے کی بنیاد پر ہم بھی وہ دونوں برابر ہو گئے، لیکن ہمارے اندر بھی کیفیت پیدا ہوتی تو یہ الفاظ قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، تو جب صحیح پڑھیں گے تو پھر قرآن کا اثر پیدا ہوگا۔ دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا دوسرا حق ہے۔ قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو پھر قرآن میں کیا ہے، زندگی گزر گئی الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین، ہر نماز میں ہم پڑھ رہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین سے لے کے ولا الضالین تک اللہ نے کیا کیا تعلیمات دی ہے ہم کو نہیں معلوم۔ آخر کے 10 صورتیں اگر علم تر کیف فعل سے لے کے آپ اعوذ برب الناس تک کا حساب کر لے، ان 10 صورتوں کو ہم پڑھتے پڑھتے کتنے سال گزر گئے ہیں، لیکن ان 10 صورتوں کے معنی اور مطلب ہم کو نہیں معلوم ہے۔ جب نہیں معلوم ہوں گے تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جلدی جلدی پڑھ کے بھاگنے کو دل بولتا، جلدی ہماری نماز ختم ہو جانا، جلدی ہماری تلاوت ختم ہو جانا، پھر دل بولتا۔ جب معنی مطلب معلوم ہوں گے تو پھر آدمی غور کرتا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں کہ جو قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن پہ عمل کرنا۔ پہلا پڑھنا، دوسرا سمجھنا، تیسرا قرآن پہ عمل کرنا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نبی جو تم کو دے وہ لے لو، نبی جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ قرآن نے پوری زندگی بتائی ہے کیسے گزارنا ہے، معاشرہ کیسے ہوگا، گھریلو زندگی کیسی ہونگی، ماں باپ کی ذمہ داری کیسی ہونگی، تجارت کیسا کرنا ہے، کاروبار کیسا کرنا ہے، ہر چیز کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطے کے اعتبار سے بیان کیا ہے۔ باقی تشریح، باقی وضاحت، باقی تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کی ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے بتایا، نماز کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز کیسے قائم کریں گے، نبی نے تفصیلات بتائی۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ نے فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دینے والے بنو۔ زکوٰۃ کیسا دیں گے، نبی نے پورا طریقہ بتایا کہ زکوٰۃ ایسا دی جائے گی۔ روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے تم پہ فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ روزہ کیسے رکھیں گے، نبی نے ساری چیزوں کے بارے میں بتایا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو جانے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ حج کو جائے اللہ کی رضا کے لیے۔ حج کیسے کریں گے، نبی نے ساری چیزوں کے بارے میں بتایا۔ مال کے بارے میں بتایا کہ مال کیسے کمایا جاتا ہے، کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ رشتہ داروں کے بارے میں بتایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اولاد کے بارے میں بتایا کہ اولاد کے کیا حق ہے۔ ماں باپ کے بارے میں بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، وہ بوڑھے ہو گئے ان کی خدمت کرنا ہے، وہ کافر و مشرک ہے تب بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنا ہے۔ یہ سارے حقوق، ساری زندگی گزارنے کے طور طریقے اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں، قرآن میں اللہ نے سکھائے ہیں۔ ہمارے نبی رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات کے ساتھ ان کو کھول کر بتایا کہ ایسے تم زندگی گزارنے والے بنو۔ آج ہم جو ہماری زندگی دین سے کٹی ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے قرآن سے ہمارا رشتہ کمزور ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جو انقلاب برپا ہوا وہ قرآن کے ذریعے برپا ہوا۔ قرآن کے ذریعے اللہ نے دنیا میں انقلاب برپا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کے ذریعے صحابہ اکرام کو آسمان ہدایت کے ستارے بنایا۔ صحابہ جو تارے بنے ہدایت کے، وہ قرآن کریم سے تعلق، قرآن سے تعلق کا مطلب آٹومیٹک نبی سے تعلق خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ قرآن نبی کے بغیر نہیں ہے، قرآن جب آئے گا تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن بھی ضروری ہے، قرآن والے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضروری ہے۔ تو قرآن دنیا میں انقلاب برپا کیا گیا تو وہ اسی قرآن کریم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ برپا کیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیسی تاثیر، کیسی کشش، کیسا اثر رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہونے لگا تو مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ جو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے قرآن سنتا وہ متاثر ہو بغیر رہ نہیں سکتا۔ ایک عام دنیا کے قاری کی زبان سے قرآن سنے تو آدمی متاثر ہوگا، سید الکونین کی مبارک زبان سے اگر کوئی قرآن سنے تو اس کا دل پگھل نہیں جائے گا، وہ اس کا دل پتھر نرم نہیں پڑ جائے گا۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے قرآن سنا، متاثر ہو گئے۔ مکہ کے 3 بڑے مشرک تھے، سردار تھے، ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریق۔
یہ دو لوگ دن کا کام یہ تھا کہ دن میں لوگوں کو روکتے تھے کہ محمد کے پاس نہیں جانا، ان سے قرآن کو نہیں سننا، اور انہوں نے الزام لگا دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، شاعر ہے، کاہن ہے، ان کے پاس نہیں جانا۔ مکے میں جو بھی داخل ہوتا اس کو روک دیتے کہ تم نہیں جانا۔ اور ان کی حالت یہ تھی کہ رات کے آخری وقت جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم تلاوت کرتے تو یہ چھپ کر اپنے گھروں سے نکلتے اندھیرے میں، کوئی نہ دیکھے، اور ایک جگہ قریب جا کر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے وہاں جا کر قرآن سنتے۔ ایک دن یہ ہوا کہ قرآن سن کر ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریح لوٹ رہے تھے، واپس ہو رہے تھے، ایک موڑ پہ تینوں اکٹھا ہو گئے۔ ایک نے پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو، دوسرے نے پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو، تو سب نے کہا کہ میں قرآن سن کر آ رہا ہوں۔ انہوں نے عہد کیا کہ بھائی یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ ہم دن میں لوگوں کو روکے اور رات کو خود ہم جا کے قرآن سنیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا کل ہم نہیں آئیں گے۔ انہوں نے عہد کیا۔ اس کے بعد دوسری رات آئی تو پھر یہ سمجھے کہ ہم نے چونکہ عہد کر لیا چلو آج جائیں گے، اور ان کو یقین تھا کہ فلاں نہیں آئے گا، اس نے عہد کر لیا ہے، فلاں نہیں آئے گا، اس نے عہد کر لیا ہے۔ پھر تینوں گئے، پھر واپس ہونے لگے، پھر ایک موڑ پر تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ پھر افسوس کیا کہ ایسا نہیں ہو۔ تیسرے دن آخر میں یہ ہوا کہ انہوں نے قسم کھا لی کہ اب آئندہ ہم نہیں جائیں گے، اگر ہم آئیں گے تو ہم کو دیکھ کر لوگ متاثر ہو جائیں گے اور وہ سارے کے سارے محمد کی بات کو مان لیں گے۔ لیکن انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ کیا کرے، مجبور ہے کہ محمد کی زبان سے جب قرآن سنتے ہیں تو دل گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، دل گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے۔ ہم مجبور ہے کہ نہیں چاہتے ہوئے ان کے کلام کو سننے کے لیے آ جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب مکہ میں ان کا گھر تھا تو گھر کے صحن میں انہوں نے ایک عبادت خانہ بنا لیا تھا، ایک کمرہ بنا لیا تھا جہاں پر وہ نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نرم دل آدمی تھے، جلدی رونے والے، جلدی متاثر ہو جانے والے، جلدی کیفیت ان کے پر طاری ہو جاتی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے بعد قرآن پڑھتے تھے۔ قرآن ایسی کیفیت میں پڑھتے کہ مکے کے چھوٹے چھوٹے بچے اور مکے کی عورتیں ان کے گھر کے اطراف میں کھڑے ہو جاتی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا قرآن سنیں گے۔ وہ قرآن پڑھتے تھے، روتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، آنسو جاری رہتے، اور چھوٹے چھوٹے بچے، مکے کی ساری اور مشرک عورتیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کلام سنتی تھی۔ لوگوں نے یہ کہا کہ ابوبکر یہ کام بند کرنا پڑے گا تم کو، ہماری عورتیں تمہارے قرآن سے متاثر ہو رہی ہے، ہمارے بچے تمہارے پاس آ کر کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں برابر یہ کام کرتے رہوں گا، تم اپنے بچوں کو روک لو، اپنی عورتوں کو روک لو۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر عطا فرمائی، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے قلوب کو متاثر کیا اور نرم کیا۔ خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا مومنین کے بارے میں سورہ انفال کے اندر، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ مومنین حقیقت میں وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیفیت اور تاثیر رکھی ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قرآن کا جو حق ہے وہ یہ کہ ہم انسانوں تک پہنچانے والے بنے۔ قرآن کے خلاف سازشیں، کوششیں، منصوبے کیے گئے لیکن وہ کوششیں ناکام نامراد ہو کر رہے اور ناکام و نامراد قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اللہ باقی رکھے گا اور اسی قرآن کے ذریعے ہدایت کے اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھولتے رہے گا۔ قرآن کریم کیسے انقلاب کی کتاب ہے اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے انقلاب برپا کیا، اس کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ماضی قریب میں یعنی چند سال پہلے، 100 سال کا ایک واقعہ، ایک بہت بڑے عالم دین ہمارے گزرے ہیں، مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جنگ آزادی میں بڑا کردار ادا کیا۔ ریشمی رومال کی جو تحریک ہے، سلک لیٹر جس کو کہتے ہیں، اس تحریک کے وہ بانی تھے۔ انہوں نے تحریک بنائی تھی ہندوستان کو آزاد کرنے کی۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم تھے، جن کو جھاڑ کے نیچے جو دارالعلوم دیوبند کا آغاز ہوا ایک استاد اور ایک شاگرد کو لے کر، وہ پہلے شاگرد مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے بہت شاگرد پھر دنیا میں پھیلے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی، بڑے بڑے شاگرد دنیا میں پھیلے۔ تو ان کے بارے میں ہے کہ جو آزادی کی وہ لڑائی میں شریک رہے، تو ایک طرف بخاری پڑھاتے تھے مدرسے میں،
دوسری طرف ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کرتے تھے. علماء نے جو کردار ادا کیا ہے اس ملک کے لیے, اس ملک کی آزادی کے لیے, اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا لوگ علماء کو بدنام کرتے کہ علماء کو کچھ نہیں آتا, علماء کا کام صرف 2 رکعت نماز پڑھانا ہے, علماء کا کام صرف قرآن پڑھانا ہے. اگر آپ اس ملک کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اس ملک سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے سب سے پہلے علماء نے آواز دی ہے. سب سے پہلے قوم کو جمع کیا علماء نے جمع کیا ہے, اور علماء نے قوم کے اندر جذبہ پیدا کیا کہ تم کو ظالموں کے خلاف کھڑے ہو کر مقابلہ کرنا ہے. اگر علماء میدان میں نہیں آتے تو قوم بھی نہیں آتی, اور قوم بھی نہیں آئے تو غیر بھی نہیں آتے تھے. تو بہرحال ان کا ایک واقعہ ہے کہ اس آزادی کے پیریڈ میں زمانے میں ان کو قید میں ڈالا گیا. مالٹا کی جیل جو انتہائی سخت ترین جیل سمجھی جاتی ہے, وہ تقریباً 2 سال اس جیل کے اندر رہے. اس 2 سال کے اندر ان کے ایک شاگرد بھی تھے حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے ان کا واقعہ بھی عجیب ہے کہ اس وقت تک حافظ نہیں تھے, لیکن جب جیل میں گئے قرآن سنانے کا موقع آ گیا تو روزانہ قرآن کریم پڑھتے, یاد کرتے, اور قرآن کریم استاد کو تراویح میں سنایا کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا آسان بھی کرتا ہے. درمیان میں ایک واقعہ اور ایک سنیے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, جن کے بارے میں لوگ, جن کا بڑا نام ہے, احترام ہے, اور بڑے سخت ترین عالم دین تھے, وہ معمولی چیزوں کو برداشت نہیں کرتے. آخری زمانے میں ان کو جیل میں ڈالا گیا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, علامہ ابن تیمیہ, جن کا نام لے کر بعض لوگ بہت اچھلتے, علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا, ان کے بارے میں ہے کہ جیل میں 2 سال رہے. 2 سال میں 80 قرآن انہوں نے مکمل کیے. 2 سال کے 24 مہینوں میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 80 قرآن مکمل کیے. اور انتقال کس پر ہوا؟ سورہ قمر 27 پارے کی ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے نیک بندوں کو جنت کے باغوں میں رکھوں گا. وہاں جانے کے بعد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. یہ اس امت کے وہ لوگ, جن علماء کہ جنہوں نے قرآن سے محبت کر کے بتایا ہے. تو بہرحال انقلاب کی جو قرآن کریم کتاب ہے, تو وہ محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں گئے. جیل سے جب باہر آئے, بوڑھے ہو گئے تھے, کمزور ہو گئے تھے, اور ان کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد اس ملک میں آزادی کے لیے لڑنے والی تیار ہو گئی تھی. تو انہوں نے, جب ان کا قافلہ آیا دارالعلوم, یہ واقعہ پورا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. جب دارالعلوم دیوبند کو آئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں 2 باتیں جیل کے اندر, مسلمانوں کی پستی, مسلمانوں کی ناکامی, مسلمانوں کی ذلت کی جو وجوہات ہے, میں تلاش کرتے رہا تو 2 باتیں مجھے نظر آئی. جو میں نے جائزہ لیا, غور و فکر کیا, حالات کے اوپر گہرا میں نے نظر ڈالی, تو مجھے معلوم ہوا کہ 2 باتیں مسلمانوں کے اندر ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان ناکام ہو رہے ہیں, شکست کھا رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں, پسپا ہو رہے ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس وقت چوٹی کے بڑے بڑے علماء کرام مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے. سارے متوجہ ہوئے کہ اللہ کا اتنا درویش قسم کا بندہ جس نے پوری زندگی لگا دی, آخر وہ 2 کون سی باتیں ہیں کہ جو ملت کی رسوائی کا ذریعہ, ناکامی کا ذریعہ بنی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے جیل کے اندر جو جائزہ لیا ہے, 2 باتیں, ان میں سے پہلی بات یہ کہ مسلمانوں کا تعلق قرآن سے کمزور ہو گیا. مسلمانوں کا تعلق قرآن سے کمزور ہو گیا. میں نے جیل میں عہد کیا ہے کہ جب میں رہا ہو کر جاؤں گا تو بچوں کے لیے مکتب کھولوں گا, بڑوں کے لیے درس قرآن شروع کروں گا. بچوں کے لیے مکتب شروع کروں گا تاکہ ہمارے بچے قرآن پڑھنے والے بنے, قرآن سے ان کا تعلق پیدا ہو جائے. وہ جب بڑے ہوں تو قرآن کو بہترین پڑھنے والے بنے. اور دوسرا یہ کہ بڑوں کو قرآن سے جوڑنے کے لیے ان کے لیے درس قرآن کا اہتمام کرنے والا بنوں گا. ایک کام یہ. دوسرا کام یہ کہ جو مسلمانوں کی رسوائی کا ذریعہ ہے وہ آپس کا اختلاف, انتشار, اتحاد نہیں ہونا مسلمانوں کا. ہر ایک جگہ انتشار, ہر جگہ اختلاف, ہر جگہ دوریاں, اس کی وجہ سے ہماری طاقت مضبوط نہیں ہو رہی. آج ہماری صورتحال مسلمانوں کی دیکھ لیجئے. مسلک کی بنیاد پر ہم کتنا جھگڑتے ہیں, لڑتے ہیں, اختلاف اور انتشار کرتے رہتے ہیں. مسلکوں کو ہم اتنا بنا دیے ہیں کہ مسلک کی بنیاد پر بھائی بھائی کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک آدمی ایک دین کا کام کر رہا, وہ دوسرے دین کے کام کرنے والے کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان سمجھ رہا کہ میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں, کوئی اور نہیں کر رہا, بس میں ہی کر رہا ہوں, میرا ہی کام دین کا کام ہے, کوئی دوسرا کام کر رہا تو کام غلط ہے. یہ ہمارا نظریہ. اپنوں کے اندر یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اور مسلکوں کی بات تو چھوڑیے کہ لوگ یہ سمجھ رہے کہ اگر یہ کریں گے تو دین سے خارج ہو گئے, وہ کریں گے تو دین سے خارج ہو گئے. اور میں ابھی حال اس رمضان کے اندر ایک بچے کا اسٹیٹس دیکھ رہا تھا. وہ بچہ ہمارے پہچانتوں میں ہے, اتفاقاً چیک کرا تو جو رکھا ہوا ہے وہ یہ رکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ کافر کو نہیں دینا,
मुशरिक को नहीं देना, देवबंदी को नहीं देना, वहाबी को नहीं देना, ये स्टेटस रखा हुआ। ये यानी उम्मत की सूरत हाल किधर जा रही, मुसलमानों के ऊपर क्या हालात है, मुसलमानों को मिटाने ख़त्म करने की कोशिशें कैसे की जा रही, और हमारे मुसलमानों की सूरत हाल ये है कि हम इस तरह बटे हुए हैं। रमज़ान आ गया तो हमारे कुछ लोगों को जज्बा पैदा हो जाता कि अब उसके ऊपर इतने झगड़े करते कि तरावी 20 नहीं पढ़ना, 8 ही पढ़ना यही शरीयत है बोलकर, इस पर इतने झगड़े, और हाथ यहीं बांधना, इसके अलावा नमाज नहीं, जबकि दलीलें सब कुछ है। हाथ यहाँ बांधने की दलील है, हाथ कहाँ बांधने की दलील है, आमीन जोर से बोल लेने, लेकिन उम्मत इन बुनियादों को बनाकर तफरीक, इंतशार, दूरियां, नाइत्तेफाकियां पैदा कर रही, और दुश्मन हमारे इस इख्तिलाफ का, इंतशार का फायदा उठा रहा, और वो अपने सारे मंसूबों में कामयाब हो रहा। वो अपनी ताकत को मजबूत किए हुए है, वो एक नाम पे जुड़ जाने वाले लोग हैं, वो एक नारे पे लब्बैक कहने वाले लोग हैं, और हम पहले झांकते कि कौन हमारा, कौन बोल रहा, पराया कौन बोल रहा, इन्हों हमारे है या नहीं है, उन्हों गलत है या नहीं है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, तो उन्होंने जो कहा था, एक तो ये कि कुरान से ताल्लुक कमजोर हो गया, और दूसरा ये कि मुसलमानों का इख्तिलाफ और इंतशार इनकी नाकामी का जरिया बना। तो उन्होंने ये कहा था कि अब मैं यहाँ से कोशिश करूंगा कि मुसलमानों को जोड़ूंगा। उसके बाद फिर वही थे कि जिन्होंने जामिया मिल्लिया की बुनियाद और जामिया मिल्लिया का आगाज में सबसे पहले वो गए थे कि नहीं, हम मुसलमानों को दोनों तरफ से जोड़ेंगे, हमारे बच्चे दीन की तालीम भी हासिल करना, और हमारे बच्चे हर मैदान में काबिल बनकर उम्मत की रहबरी और रहनुमाई का फरीजा भी अंजाम देना। तो मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों, आज जरूरत इस बात की है, हम फजाइल से कुरान करीम के सुनते हैं, कितने फजाइल बयान किए गए हैं, कितने खुद कुरान करीम में उसकी फजीलतें बयान की गई, और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार फजीलतें बयान की है। तो हमारी बुनियादी ज़रूरत और जिम्मेदारी ये है कि कुरान से हमारा ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। कुरान से अगर हमारा ताल्लुक मजबूत होगा तो फिर उसके नतीजे में हम सही माना में दीन पर चलेंगे। कुरान के तकाजे क्या है, कुरान को सही समझेंगे तो कहीं पर इख्तिलाफ पैदा नहीं होगा। याद रखिए, जो कुरान को सही नहीं समझते तो फिर वहाँ पर इख्तिलाफ पैदा होता है। ये अल्लामा इब्न तैमिया का जो मैंने जिक्र किया है, बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, बहुत 500 से ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी है। उनके बारे में है कि वो कभी एक एक आयत के लिए कुरान करीम की 100 तफसीरों का मुताला करते थे। कभी एक आयत समझ में नहीं आ रही तो कुरान करीम की 100 तफसीरों का मुताला करते थे। उसके बाद दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह मेरे ऊपर अपने कुरान को खोल दे। ये इन लोगों की हालतें थी। और हमारी हालत क्या है, उर्दू सही नहीं आता, मुफस्सिर बन जाते हम लोग। उर्दू सही नहीं आती पढ़ने के वास्ते, मुफस्सिर हम लोग बन जाना चाहते, यानी कुरान को जैसा पढ़ना है वैसा पढ़ते भी नहीं। भाई आप कुरान के मुफस्सिर बनो, लेकिन कुरान सीखने वालों से सीखो तो सही। जो कुरान के माहिर के पास जाओ, जिन उलमा ने पूरी जिंदगी खपाई है, जो माहिर बने हुए हैं, जिन्होंने अपना ओढ़ना बिछोना कुरान और सुन्नत को बनाया है, आप उनसे ताल्लुक पैदा करो, फिर उसके बाद पढ़ो, पढ़ के लोगों को बताओ कि ये तरीका सही होता है। एक आदमी बीमार हो गए और बीमार होने के बाद वो अपनी तरफ से इलाज करना शुरू कर दे, ये दवा खाया फायदा नहीं हो रहा, वो दवा खाया फायदा नहीं हो रहा, वो दवा खाया फायदा ही नहीं हो रहा, आखिर में नतीजा ये होगा डोला उसका तैयार होगा। इस वास्ते कि उसको रहबरी जिसे लेना था उससे उसने रहबरी नहीं ली। भाई माहिर, आप बीमार हो गए तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो डॉक्टर अल्लाह ने बनाए हैं दुनिया में, उनके पास जाओ, जाकर अपने मर्ज को बयान करो कि मेरा ये मर्ज है। वो आपकी सूरत हाल को देखकर आपको कितना डोज देना चाहिए, कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए, कौन सी दवा देना चाहिए, कितने mg की देना चाहिए, उस लिहाज से वो आपको दवा देगा आपकी सूरत हाल को देखकर। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि आप पढ़े, लेकिन आप रहबरी रहनुमाई में पढ़ेंगे तो उसका फायदा होगा कि एक बंदा सतही है जिसको इब्तिदाई बुनियादी किताबों की जरूरत पड़ती है, वो बुनियादी किताब पढ़ेगा तो समझने वाला बनेगा। बुनियादी किताब नहीं पढ़ेगा तो नहीं समझ में आएगा, ऊपर से जाएगा। उसके बाद नतीजा ये होगा कि ऐसे लोग कुरान पे एतराज करते हैं, जो कुरान को सही तरीके से नहीं समझते, मनमानी अंदाज में समझ लेते। फिर उनको शक होता कि कुरान में औरत को तलाक का हक कई को नहीं दिया गया, मर्द को कई को दिया गया, ये ज्यादती नहीं है, औरत मर्द शादी कर सकता है, औरत क्यों नहीं कर सकता। ये मुसलमान घरानों में पैदा हुए से लोग हैं जिन्होंने दीन को नहीं समझा, कुरान को सही नहीं समझा, और वो लोग इख्तिलाफ करने वाले बन गए। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कुरान को कुरान के लोगों से समझना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। आज जो फितने सोशल मीडिया के जरिए, आज जो फितने इंटरनेट के जरिए फैल रहे हैं और एक नौजवानों की बड़ी तादाद मुतासिर हो रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है हम आम किस्म के लोगों से दीन समझना चाह रहे हैं। और जैसे ही दीन का मामला आ गया तो लोग क्या बोलते हैं, कुरान सबके लिए आप नहीं पढ़ सकते क्या, फज़क्किर फ़इन्न क्या वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। कुरान अल्लाह आसान बनाया सबके लिए समझने के वास्ते, कुरान समझो। फिर कुरान में आपको 500 से ज़्यादा मसले मिलेंगे।
قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مسئلے بتائے ہیں. سورہ بقرہ پڑھیں گے تو پورے مسائل اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. وہ مسائل کیسا سمجھیں گے پھر آپ؟ اگر ہر آدمی پڑھنا بالکل قرآن آسان ہے تو قرآن میں اللہ نے واقعات ذکر کیے ہیں، حالات ذکر کیے ہیں، عبرت اللہ نے بیان کی ہے، سبق لینے کا طریقہ بتایا ہے، پیغام حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے. تو یہ ساری چیزیں قرآن پڑھنا صحیح ہماری ذمہ داری، قرآن سمجھنا صحیح ہماری ذمہ داری، قرآن پہ عمل کرنا صحیح ہماری ذمہ داری، قرآن کے پیغام کو پہنچانا ہماری ذمہ داری. اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ہم قصوروار شمار کیے جائیں گے. آخری بات میں آپ کے سامنے ذکر کر کے بات مکمل کر دوں. قرآن سے محبت ہوگی تو قرآن والوں سے بھی محبت ہوگی. قرآن سے محبت ہوگی تو قرآن والوں سے بھی محبت ہوگی. قرآن سے محبت نہیں ہے تو قرآن والوں سے بھی محبت نہیں ہوگی. یعنی علماء سے محبت نہیں ہوگی، اللہ والوں سے محبت نہیں ہوگی. وہ اس وجہ سے قرآن سے، دین سے محبت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، ان کی جو کابینہ تھی، ان کے جو مشورہ دینے والے اصحاب الرائے صحابہ کرام تھے، ان میں وہ کم عمر صحابہ کو بھی رکھا کرتے تھے. بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہیں، ان کو رکھتے تھے. تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ ان کو رکھتے ہیں، وہ ہم سے کم عمر ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک پر لمبا واقعہ ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان کیا. واقعہ سنیے. واقعہ یہ ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، یہ قرآن کریم کی صورت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے لوگوں سے پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ صورت کس وجہ سے نازل ہوئی ہے. تو صحابہ نے فرمایا کہ اس میں اللہ نے اسلام کی ترقی کی بشارت دی ہے، اسلام میں لوگوں کے داخل ہونے کا اللہ نے اعلان فرمایا ہے. صحابہ نے فرمایا. اس کے بعد آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کم سن صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے، ان سے پوچھا کہ تمہارا اس بارے میں کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں اللہ کے نبی کی وفات کی اطلاع دی گئی ہے. اس میں یہ بتا دیا گیا کہ اب دین پورا ہو گیا، آپ کو جو کام دیا گیا تھا وہ کام پورا ہو گیا. اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آ گئی، فتح کامیابی آ گئی. یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ ایمان کے اندر فوج در فوج یعنی بڑی تعداد میں داخل ہوں گے. فسبح بحمد ربک واستغفر، لہذا اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی تسبیح کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائے. آپ کو جو ذمہ داری دے کر بھیجی گئی تھی وہ گویا کہ ذمہ داری پوری ہو گئی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا بھی اس صورت کے بارے میں یہی کہنا ہے کہ یہ اس صورت میں اللہ نے نبی کی وفات کی اطلاع دی ہے. اس کے بعد صحابہ سے فرمایا دیکھو قرآن کا فہم، قرآن کا ذوق اللہ نے ان کو اتنا دیا ہے، اسی لیے میں کم عمر ہونے کے باوجود بھی اپنی مجلس میں ان کو بٹھاتا ہوں. ایک مرتبہ ایک صحابی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مکہ کا گورنر بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا. وہ ایک علاقے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم نے مکہ میں اپنا نائب کس کو بنایا؟ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ازبی ایک صحابی ہے، ان کو میں نے وہاں کا اپنا نائب جانشین بنا کر آیا. حضرت عمر نے پوچھا وہ تو غلام ہیں؟ تو وہ صحابی نے فرمایا ہاں غلام ہیں. تو اس کے بعد پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے صحیح فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ کمتر لوگوں کو بلند کرے گا. کمتر وہ غلام تھے لیکن قرآن کریم کی برکت کی وجہ سے اللہ کے نبی کے صحابی نے ان کو اپنا نائب و جانشین بنایا. اور اللہ کے نبی کا معمول یہ رہتا، صحابہ کا معمول یہ رہتا، اگر ایک جماعت جا رہی ہو تو اس میں جو قرآن کریم کا زیادہ پڑھا ہوا ہوتا اس کو امامت کے لیے آگے بڑھایا جاتا، جو زیادہ قرآن کو جاننے والا احکام و مسائل کو ہوتا اس کو آگے بڑھانے والا ہوتا. تو قرآن سے محبت قرآن والوں سے بھی محبت کرنا سکھاتی ہے. اگر آج ہمارے پاس علماء کی محبت نہیں ہے، حفاظ کی محبت نہیں ہے، دینی اداروں کی محبت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو قرآن و سنت سے محبت نہیں ہے. یہ قرآن کا مشن، قرآن کا مقصد انسانوں تک پہنچانے والے لوگ ہیں. کمی کوتاہی دنیا میں ہر انسان کے پاس ہوتی ہے. آپ کو ہر آدمی 100% درست ملنا بعض اوقات ضروری نہیں رہتا، کمی کوتاہی ہوتی ہے، لیکن ایک کی کمی کے نتیجے میں سب کو لوگ دور کرنے والے بنے، برا سمجھنے والے بنے، یہ معاشرے کے لیے ناصور ہوتا ہے. اللہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہے، ان کا ایک قول یہ ہے کہ دنیا میں جب فتنے آتے ہیں تو سب سے پہلے علماء کو احساس ہوتا ہے کہ یہ فتنہ ہے، اور عام لوگوں کو اس وقت معلوم ہوتا ہے جب وہ علماء محنت کے ذریعے ختم کرنے لگتے ہیں، تو جب معلوم ہوتا ہے کہ ارے یہ فتنہ تھا. چونکہ جن کو قرآن و سنت کی تعلیمات دی گئی ہے ان کو معلوم ہوگا کہ کیا کام کرنا چاہ رہا، کیا نظریہ پیش کرنا چاہ رہا، کیسے دین سے دور کرنا چاہ رہا، میٹھی میٹھی باتیں کر کر، دلیلوں کا نام دے کر کیسے دلوں سے محبتوں کو نکالنا چاہ رہا. تو ایسے لوگوں کو معلوم ہوگا جو اس لائن کے لوگ رہتے ہیں. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہماری ضرورت ہے قرآن سے بھی محبت، قرآن کو پہنچانے والوں سے بھی محبت، اور قرآن سے تعلق پیدا کرنے والے بنے، اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے والے بنے.
اپنے بچوں کو. ہمارے ایک ملک کے بڑے عالم دین ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، میں نام ذکر نہیں کروں گا. ان کے والد صاحب ایک مرتبہ، وہ بھی بڑے عالم تھے، انہوں نے خود اپنا واقعہ ذکر کیا کہ ایک مرتبہ ان کے والد صاحب اپنے پورے بچوں کو جمع کیے. جمع کرنے کے بعد بچے پورے حافظ وغیرہ ہے. اپنے بچوں سے دیکھا، اس کے بعد کچھ چند دنوں کے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو انہوں نے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان کیوں رو رہے ہو؟ کہ آپ کمزور ہو گئے، بیمار ہے بول کے رو رہے ہیں. ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے، آپ کا ہر طرح سے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، ہم اپنی جو توانائی لگا دیں گے، آپ مت روئیے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس واسطے نہیں رو رہا ہوں، میں اس واسطے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ نے میرے اس گھر کو اتنا آباد کر دیا، میرے بچوں سے آباد کر دیا، اور یہ میرے بچے پورے حافظ قرآن ہیں. میں نے حافظ تم کو تمہارے لیے نہیں اپنے لیے بنایا ہے. کل قیامت کے دن تم میرے لیے تاج پہنانے کا ذریعہ بنو گے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا حافظ قرآن کے والدین کو اللہ ایسا تاج پہنائے گا کہ جو سورج سے زیادہ روشن ہوگا. تو میں نے تم کو جو حافظ بنایا ہے وہ اپنے لیے بنایا ہے، لہٰذا تم زندگی بھر قرآن پہ عمل کرنے والے بننا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمارے دل میں بھی یہ جذبہ ہونا کہ اگر ہم حافظ، ٹھیک ہے آپ بچے کو انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، اپنی فیلڈ کا ماہر بنائیے، لیکن قرآن پڑھنے والا بھی بنائیے، تاکہ وہ بچہ قرآن پڑھے تو کل ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے، ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنے، ماں باپ کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بننے والا بنے. ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے. قرآن کے بعد آپ کو اختیار ہے، آزادی ہے، آپ جو چاہے پڑھائے بچے کو، لیکن بچوں کو دینی ماحول دینا، بچوں حافظ بننے والے بچوں کے دینی ماحول دینا، یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے. ہمارے پاس جو بچے مدرسوں میں پڑھتے، چھٹیوں میں آنے کے بعد سر سے ٹوپی نکل جاتی، جسم سے کرتا پیجامہ اتر جاتا، پینٹ بھی شرٹ پہن لیتے، بال الگ کٹا لیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ مدرسے سے گھر کو آ رہا تو گھر میں دینی ماحول نہیں مل رہا اس کو. گھر میں ٹی وی کا ماحول، گھر میں گالی گلوچ کا ماحول، گھر میں جو ہے نا بے حیائی کا ماحول. اب اس یہ چاہ رہا کہ میں بھی یہی ماحول میں سیٹ ہو جاؤں، تو اس وجہ سے ٹوپی پھینک دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا سارے. یعنی 1 سال تک مدرسے والے محنت کرتے، گھر کا ماحول دینی نہیں ہونے کی وجہ سے وہ 1 سال کی محنت ختم ہو جاتی. تو ہم اگر دینی ماحول دیں گے، ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے، تو وہی بچے ہمارے لیے آخرت میں نیک نامی کا ذریعہ بنیں گے، عزت کا ذریعہ بنیں گے، سرفرازی کا ذریعہ بنیں گے. اس تصور کے ساتھ پڑھائیے کہ میں دنیا نہیں کماؤں گا، دنیا کمانے کے لیے تو میں اور ذریعے اپنے بچوں کے لیے رکھوں گا. یہ بچہ حافظ بن جائے، حفظ پڑھنے والا بنے، آخر سانس تک قرآن سنانے والا بنے، قرآن پہ عمل کرنے والا بنے. ماں باپ جائیں گے، لیکن انشاءاللہ وہ بچہ ان کے لیے دنیا میں بھی عزت کا ذریعہ بنے گا اور آخرت میں بھی تاج پہنانے کا ذریعہ بنے گا. تو یہ کام ہے جو اس رات میں رمضان کی جو نزول قرآن کی رات ہے، تاقرات، شب قدر کی جس کو رات ہم کہتے ہیں، اس رات کا جو آج کا عنوان تھا، قرآن سے ہمارا تعلق کتنا کمزور ہے، کتنا دور ہے، اس سے متعلق کچھ باتیں ذکر کی گئی ہے. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح کہنے، صحیح سننے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن سے محبت، قرآن سے تعلق پیدا کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.